منی لوی وړ دې منی بابا نو نه منم بابا چین دې منی. فخر افغان باچا خان پیدائش سے وفات تک کی مکمل تاریخ مگر مختصر. تاسو عجیبه قوم یا تبا کېږئ، نه درکې عقل شته، نه درکې فکر شته، نه درکې تدبر شته. هېڅ زه د خپل زړه منم، زه د هیڅ چا نه منم، ته باچا خان نه منې، زه د عزت تا نه منم. که دنیا ما مني خو زه به دنیا ومنم، که دنیا ما نه مني زه دا دنیا نه منم. خان عبدالغفار خان، جنہیں دنیا باچا خان اور سرحدی گاندھی کے نام سے جانتی ہے، 6 فروری 1890 کو ضلع چارسدہ کے گاؤں عثمان زئی میں ایک معزز پشتون خاندان میں پیدا ہوئے. دشمنان موږ په خپل کور کې ټوکړې ټوکړې کړي، دا یوسف دی دی، دا محمد دی دی، دا محمد دی، دا وزیر دی، دا باجوړی دی، موږ ټوکړې ټوکړې کړي. اب کے والد بہرام خان علاقے کے بااثر زمیندار تھے. اپنے ابتدائی تعلیم پشاور کے ایڈورڈ مشن ہائی اسکول سے حاصل کی. جوانی میں آپ اپنے خاندان کے دباؤ پر برطانوی فوج میں شامل ہوئے، لیکن ایک انگریز افسر کے نسل پرستانہ رویے کی وجہ سے نوکری چھوڑ کر قوم کی خدمت کو اپنا مقصد بنا لیا. آپ کی پہلی شادی 1912 میں مہرقند سے ہوئی، جن سے غنی خان اور ولی خان پیدا ہوئے، جبکہ دوسری شادی 1920 میں نامبات سے ہوئی، جن سے مہرتجا اور عبدالعلی خان پیدا ہوئے. آپ کا سیاسی سفر 1919 میں رولٹ ایکٹ کے خلاف تحریک سے شروع ہوا، جس میں اپنے پہلی بار قید کاٹی. 1921 میں اپنے عثمان زئی میں ایک آزاد مدرسہ قائم کیا، جس نے انگریزوں کو خوفزدہ کر دیا کیونکہ وہاں قوم پرستی کی تعلیم دی جاتی تھی. 1929 میں اپنے خدائی خدمتگار تحریک کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد پشتونوں میں عدم تشدد، تعلیم اور اصلاح معاشرہ کا شعور پیدا کرنا تھا. 1930 میں قصہ خانی بازار کے خونی سانحے کے بعد آپ کو گرفتار کیا گیا، جہاں برطانوی فوج نے نہتے مظاہرین پر کئی گھنٹے فائرنگ کی تھی. اپنی زندگی کے 36 سال سے زائد مختلف جیلوں میں گزارے، لیکن کبھی اپنے عدم تشدد کے نظریے سے پیچھے نہیں ہٹے. اور مسجد اقصی کا بھی انہوں نے دورہ کیا، اور وہاں پر ان کی جو وائف تھی عبدالعلی خان کی جو والدہ تھی، وہ ان کے ساتھ تھی وہاں پہ، اور ان کا ایک حادثہ پیش آیا اور وہ وہاں پہ فوت ہو گئی، اور ان کو وہیں پہ دفن کیا گیا. تو باچا خان کی جو اہلیہ محترمہ ہے، وہ جو قبلہ اول ہے ہمارا، مسجد اقصی کے پاس بیت المقدس میں دفن ہے، اور یہ اعزاز ان کے علاوہ کس کو حاصل ہے؟ 1947 میں تقسیم ہند کے وقت آپ اس فیصلے کے خلاف تھے اور اسے پختونوں کے ساتھ ناانصافی سمجھتے تھے، تاہم اپنے بعد میں پاکستان کے وفادار رہنے کا حلف اٹھایا. قوم پاکستان کے بعد بھی آپ کی سیاسی جدوجہد جاری رہی اور اپنے نیشنل عوامی پارٹی نیپ کے ذریعے حقوق کی بات کی. جولائی 1987 میں انڈیا کے دورہ کے دوران دہلی میں اچانک آپ پر فالج کا حملہ ہوا اور 50 روز تک بستر علالت پر رہنے کے بعد آپ کو پاکستان واپس لایا گیا. آپ کو آپ کی عظیم خدمات کے صلے میں 1987 میں بھارت کے سب سے بڑے اعزاز بھارت رتنا سے نوازا گیا. آپ یہ اعزاز پانے والے پہلے غیر بھارتی شہری تھے. اس سے قبل آپ کو جواہر لال نہرو ایوارڈ بھی دیا گیا تھا. لیڈی ریڈنگ اسپتال پشاور میں 97 برس کی عمر میں 20 جنوری 1988 کو اس عظیم قوم پرست رہنما نے دا اجل کو لبیک کہا. آپ کی وصیت کے مطابق آپ کا جسد خاکی افغانستان کے شہر جلال آباد لے جایا گیا اور وہیں آپ کی تدفین عمل میں آئی. آپ کی وفات کے وقت افغانستان میں شدید جنگ جاری تھی، لیکن آپ کی شخصیت کے احترام میں دونوں متحارب فریقین نے ایک دن کے لیے جنگ بندی کا اعلان کیا اور پاک افغان سرحد کو کھول دیا گیا تاکہ لاکھوں چاہنے والے آپ کے آخری سفر میں شریک ہو سکیں. آپ کی زندگی امن، صبر اور انسانیت کی خدمت کی ایک لازوال مثال ہے.